الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، حبیب کبریا، امام الانبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ راہ طریقت میں جو 4 زینے میں نے آپ کو بتائے، پہلے زینے کی بات فنا فی الوجود جو ہے اس کی ویڈیو میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج بات کریں گے دوسرے زینے کی۔ تو دوسرا زینہ ہے فنا فی الشیخ۔ فنا فی الشیخ کیا ہے؟ فنا فی الشیخ ایک ایسی منزل ہے کہ جس میں مرید جو ہے وہ شیخ کی ذات میں اپنی ذات کو ضم کر دیتا ہے، اپنی ذات کی ساری خصوصیات، عادات اور اطوار کو ضم کر دیتا ہے پیر کی عادات اور اطوار اور خصوصیات میں۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ راہ طریقت میں ایسا کرنے کا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پیر جو ہے، شیخ جو ہے، وہ اس راستے سے، اس منزل سے گزر چکا ہوتا ہے اور اس کا دل جو ہے وہ نور الہی سے لبریز ہوتا ہے، اور تصور شیخ کے ذریعے ہی اس منزل کو پار کیا جاتا ہے۔ طالب جو ہے اس کو تصور شیخ کا کہا جاتا ہے۔ وہ تصور کرتے ہوئے شیخ کی تصویر کو اپنے دل میں بٹھاتا ہے۔ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ جب اس کے دل پر شیخ کے نقش جو ہیں وہ نقش ہو جاتے ہیں، اس کا دل جو ہے شیخ کی تصویر سے لبریز ہو جاتا ہے، وہ شیخ کا عکس بن جاتا ہے، اور شیخ کی ساری خوبیاں اور سارے انوار و تجلیات جو ہیں شیخ کے سینے سے ہوتے ہوئے سیدھے مرید کے، طالب کے سینے میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ تصور شیخ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو سال ہر سال ریاضت و عبادت کرتے رہتے ہیں اور اس منزل کو حاصل نہیں کر سکتے، وہ تصور شیخ سے چند دنوں، چند مہینوں میں یہ منزل جو ہے وہ پار کر لیتے ہیں، اور ان کا دل جو ہے نور علی نور بن جاتا ہے، اپنے شیخ کے نور علی نور سینے سے، کیونکہ شیخ کا سینہ اپنے پیر کے سینے سے اور اس کا سینہ اس کے پیر کے سینے سے نور حاصل کرتا ہے، اور اس طرح یہ سب کے سینے جو ہیں چلتے چلتے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور نور محمدی جو ہے اس پوری چین میں چلتا ہوا طالب کے سینے تک پہنچ جاتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے۔ اور فنا فی الشیخ اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی ذات کی مکمل نفی کر کے اور اپنے شیخ کی ذات کا اثبات کر لیتا ہے۔ ایسا شخص جو دیکھنے میں بھی پیر جیسا ہی نظر آئے، یعنی وہ اپنے پیر کا جب عکس بن جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ فنا فی الشیخ کی منزل پر پہنچ جاتا ہے، اور اس منزل سے پھر آگے چلتے ہوئے فنا فی الرسول، اور پھر فنا فی اللہ، اور پھر باقی باللہ۔ تو شیخ جو ہے سب سے آسان راستہ ہے شیخ کا تصور، اور فنا فی الشیخ کی منزل تک پہنچنے کے لیے شیخ کا تصور، اور جب بندہ فنا فی الشیخ ہو جاتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ نور الہی کی تجلیات سے بھر جاتا ہے،
اور وہ انوار و تجلیات اسے اپنے شیخ سے اپنے پیر سے ملتی ہیں طالب کو، اور ایسی جو ہے وہ منزل ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ بندہ دیکھنے میں پیر اور مرید جو ہیں دو ہوتے ہیں، لیکن اپنے تصور کے ساتھ وہ دو کو ایک کر دیتا ہے۔ یہ منزل جو ہے، طالب جو ہے اپنی محبت سے، اپنی الفت سے، اپنی استقامت سے تصور شیخ جب کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کی نفی کر کے پیر کی ذات کا اثبات کرتا ہے، اور وہ دو ہوتے ہوئے بھی ایک ہو جاتے ہیں۔ اور یہی اصل بات ہے کہ ایک ہونا۔ اسی طرح چلتے چلتے پھر اگلی منزل جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو کل کی جو ویڈیو ہوگی اس میں اپلوڈ کی جائے گی۔ تو امید ہے کہ آپ فنا فی شیخ کا جو تصور ہے اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ پر اپنا رحم اور فضل فرمائے، اور آپ کو اس راستے میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے استقامت۔ سب سے بڑی چیز ہے استقامت۔ اللہ پاک آپ کو اس راستے میں استقامت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ جس کو استقامت مل جاتی ہے اس کو منزل مل جاتی ہے، کیونکہ استقامت ہی منزل ہے۔ تو آپ نے یہ کام جو ہے استقامت کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر آپ اس راستے کے مسافر ہیں تو تصور شیخ جو ہے اس کو پوری استقامت کے ساتھ کریں، انشاءاللہ بہت جلد آپ اپنی منزل جو ہے فنا فی الشیخ کی اس کو حاصل کر لیں گے۔ کیونکہ جب آپ کا رہن سہن، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا کھانا پینا ہر چیز جو ہے وہ شیخ کی عادات آپ میں منتقل ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جو ہے وہ فنا فی الشیخ کی منزل پر ہو اور اس کے شیخ کو مثال کے طور پر ایک چیز میٹھی جو ہے وہ پسند ہے، تو جو مرید ہے طالب ہے اس کو کھٹا پسند ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ فنا فی الشیخ کی منزل یہ ہے کہ اگر مرید جو ہے اس کو جو پیر کو پسند ہے، مثال کے طور پر پیر کو میٹھا پسند ہے، تو فنا فی الشیخ کی منزل تب ہوگی جب مرید کو بھی میٹھا ہی پسند ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ اس وقت تک شیخ کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنے پیر کا عکس نہ بن جائے۔ تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے ساری بات کو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔